جہاں نصیب ہوتا ہے نا وہ مل کے رہتا ہے نصیب. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوشش کرائے، کوشش حق ہے، کوشش کے نتیجے میں نہیں ملتا، مقدر کے نتیجے میں کوشش ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے. اگر یہ کہا کہ میں کوشش کروں گا تو یہ ہو جائے گا، نہ، یہ بڑا مشکل مقام ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دعا کی جائے، اللہ سبب بنا دیتا ہے. بس یہ عام طور پر رشتے کے باب میں یہ بات ہے کہ ہم صحیح صاحب ہم کوشش کرتے ہیں. کوشش پتہ کیسے کہتے ہیں؟ تحقیق کرنا، یہ کون لوگ ہیں، ہم کون لوگ ہیں. تحقیق میں ہم ماضی دیکھتے ہیں، ان کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، حال دیکھتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ رشتے میں ہمیں چاہیے مستقبل. اور سوال ہے کسی کا ماضی اچھا ہو کہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ حج بھی کر رہا ہے، 4 نیک لوگ ہیں، اور آئندہ زندگی نیک کرنا گزری تو پھر اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ ہم تو ایک مستقبل کے حوالے کر رہے ہیں بات کو. تو مستقبل میں کیا نکلنا ہے کیا نہیں نکلنا یہ اللہ کے کام. اس لیے بلکہ شادی ایک ایسا معاملہ ہے جس میں انسان کو مستقبل پر بھروسہ کرنا ہی پڑتا ہے اور اللہ کی رحمت کے حوالے کرنی پڑتی ہے. پتہ نہیں کل آگے گلی کدھر مڑ جائے، پتہ نہیں آگے کیا ہو جائے. انسان کو بدلتے دیر نہیں لگتی. گناہ گار توبہ کر کے نیک ہو جاتے ہیں اور نیک بغاوت کر کے برے ہو جاتے ہیں. حالات زمانہ کی کسی کو کیا بنا دے. اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں تحقیق بس ایسے ہماری عادت سی ہے، یہاں مفید بھی نہیں ہے. بے احتیاط کر لو تو کر لو، باقی اللہ کا کام ہے. یہ اس کے اندر بڑے واقعات پیدا ہوتے ہیں، زندگی بدلتی رہتی ہے رشتوں کے اندر جا کے. سیدھا بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی بڑا کمزور تھا کردار میں، ایک آدمی کردار کا کوئی اچھا خوشگوار نہیں تھا. اس سے بات سمجھ رہے ہیں؟ تو شادی ہو گئی، کردار جاری رہا اس کا کمزور کردار. کچھ عرصے کے بعد پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ نیک سا ہو گیا، درویش سا ہو گیا. انہوں نے پوچھا بھائی تو اچھا خاصا کمزور کردار کا آدمی تھا، یعنی کہ برا انسان تھا، تجھے یہ کیسے نیک ہونے پڑ گیا؟ کہنے لگا مجھے پیر مل گیا اور پیر کامہ مل گیا ہے، میں نے توبہ کر لیا، اب میں بہت نیک ہو گیا. ان کا پیر کامہ تجھے مل گیا تو ہمیں بتا سی اس کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے اس کا نام یہ ہے کہ وہ میری بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو بیٹی نے مجھے نیک بنایا ہے. مجھے زمانہ نیک نہیں بنا سکا، کسی اور نے نیک نہیں بنایا، مجھے بیٹی نے نیک بنایا. تو یہ اس کے اندر بے شمار واقعات پیدا ہوتے ہیں انسان کو نیک بد ہونے کے لیے. اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کوشش کا نام نہ دو. اس سے پیور تو آپ تو پڑھے لکھے انسان ہو کہ ہم نے ہر چیز کو اس کے مطابق پیدا کیا. وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا، آ گیا جب ازواج، ہر چیز کو ہم نے اس کے مطلب زوج کے مطابق پیدا کیا. ہر چیز کا ایک پیار مقرر ہے اللہ کی طرف سے، وہ نصیب ہو کے رہتا ہے. اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے سبب ہے. کوشش سے ہوتا نہیں ہے رشتہ، رشتہ نصیب سے ہوتا ہے، رشتہ امر سے ہوتا ہے، رشتہ اس کے فضل سے ہوتا ہے. کوشش ویسے ہماری عادت ہے، اچھا ہے، کھانا پکانا بھی کوشش ہے تو کھانا بھی کوشش ہے، اور ورنہ دونوں نصیب ہیں. اس لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. کوشش کا تعلق ہونی ہے جہاں پر. ہاں جی آپ بولو. چل صاحب آپ بولو. السلام علیکم صاحب. افضل صاحب کچھ بولو. ہے جی حال کے حوالے سے
جھانکنے کی، مستقبل میں جھانکنے کی، اگر جھانکا گیا تو وہ مستقبل نہیں ہے، وہ حال ہو گیا. یہ اندازہ ہے نا، اگر آپ نے دیکھ لیا اس کو آنے والے وقت کو تو وہ آپ کا حال ہی ہے. مستقبل وہ حال ہی شروع ہوتا ہے جہاں نگاہ دی جاتی. آپ کی نگاہ 500 سال بعد میں بھی جا رہی ہے تو وہ آپ کا حال ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ اس لیے ایک کا حال دوسرے کا مستقبل ہے. تو یہ آپ کے درجے کی بات ہے. اور اللہ کے ہاں غیب کو نہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، ہر زمانہ اس کا اپنا زمانہ ہے. وہاں نہ کوئی ماضی ہے، نہ کوئی حال ہے، نہ مستقبل ہے. اسی طرح اللہ کے تقرر والے لوگوں میں نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے. ماضی حال مستقبل جو ہے نا ہماری اور نگاہی کے درجے ہیں، یہ روحانی ہے. یعنی کہ اگر آپ کی آنکھ کھل جائے تو جہاں تک آپ کو نظر آتا ہے وہاں تک آپ کا بینائی ہے، ورنہ جہاں سے اندازہ شروع ہوگا وہ مستقبل آپ کہہ لو. اس کا یہی علاج مستقبل اس کی طرف اٹھا کے رکھ دیں. یہ اندازہ کر رہے ہیں نا، جس کا حال ٹھیک ہے اس کا مستقبل بھی ٹھیک رہے گا. یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر رات سے دن نہ پیدا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں رات سے رات ہی رہے گی. دقت یہ ہے کہ رات سے دن پیدا جاتا ہے اور دن سے رات پیدا جاتی ہے، اچھائی سے برائی پیدا جاتی ہے اور برائی سے اچھائی پیدا جاتی ہے. اس لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے، کیا نیک نیک ہی رہیں گے یہ کیا برے برے ہی رہیں گے. تو اس لیے ہر چیز سے زندگی سے موت پیدا جاتی ہے، موت سے زندگی پیدا جاتی ہے، اور رات سے دن پیدا جاتا ہے، دن سے رات پیدا، غریبی سے دولت، دولت سے غریبی، اور نیکی بدی پیدا ہوتی رہتی ہے. یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. اس کا کیا ہے، میں نے پہلے بھی تو بتایا، حدیث شریف ہے کہ عین ممکن ہے ایک شخص اور بہشت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہو اور آدمی دوزخ میں جا کے گرے. یعنی کہ عین قریب تھا بہشت اور اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی، اتنا ہی کہہ دیا بہشت میں پہنچنے والا ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے، ایک قدم رہ گیا، کہتا یہ تو ہماری ہمت سے ملا ہے بھائی، چل جا بھاگ جا. یا اس کو منسوخ کر دے، یہ میری عبادت نے مجھے بہشت دیا، یہ غیر اللہ، عبادت اللہ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ ہے. اللہ نہیں بندی عبادت، آپ بات یاد رکھ لینا، عبادت اللہ نہیں ہے. عبادت اللہ کا فضل ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، رضا ہے، عبادت ہے، سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے. اس لیے عبادت سے بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن سب کچھ نہیں حاصل ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے نا، عبادت سے بھی کچھ حاصل ہو جاتا ہے، پھر آپ یہی کہو کہ یہ اللہ نے دیا ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ مجھے عبادت سے ملا ہے، یہ غیر اللہ ہے. یہ بات مجھے علم سے ملی ہے، یہ بھی غیر اللہ ہے. مجھے میرے علم نے بچایا، میں نے کہانی پہلے سنائی کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، تو نے کہا یہ شیطان کا کام ہے جو مجھے کہہ رہا ہے، کیونکہ مجھے میرا علم نہیں بچا سکتا، مجھے اللہ ہی بچا سکتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے یہ ممکن ہے نیکی سے بدی اور بدی سے نیکی پیدا ہونا. کہ ویژولائز کرنے ہی غلطی ہو سکتی ہے. یہی ساری دنیا میں یہی غلطی ہوئی پڑی ہے کہ ایک اندازہ کرے، مطلب ڈیٹا پروسیس کر کے کہتے ہیں اب یہ ایک پاسبل ایکشن ہے معاشرتی، تو میں یہ اس کے برعکس ہو جاتی ہے. لاسٹ دور آپ دیکھو، اس سے پہلے ایک دور دیکھو، بلکہ اس سے بھی پہلے دور دیکھو، اس سے تھوڑا سا اور پہلے بھی دیکھ لو، 4 دور دیکھ لو. دیر بعد پرائم منسٹر نام ان کے علاقے تو نہیں، کوئی پرائم منسٹر یہ ویژولائز نہیں کرتا کہ ہی شوڈ بی شاٹ ڈیڈ. پرائم منسٹر اتنے بڑا کوئی اور اگر کیا ہوتا ہے، یعنی کہ پرائم منسٹر انسان بنتا ہے اس لیے ہے کہ تھوڑا سا ذرا خوشی سے زندہ رہے، اور گولی لگنے کا تو امکان کو نہیں مانتا، لیکن کہتے ہیں
ایک پرائم منسٹر گولی لگی، آپ نے دیکھا، لیاقت علی نام تھے ان کے مرحوم کے، تھے نا؟ اب یہ ویژلائز نہیں ہوا، ہر چیز ویژلائز نہیں۔ اس کے بعد ایک سکندر مرزا نام کا انسان تھا، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ رائٹ ان دا پرائم آف کیریئر اور اپنے اسٹیٹس میں تو کہتے ہیں وہ اریسٹ ہو گیا۔ پھر ایوب خان کا زمانہ آیا، بادشاہی ہے، سکہ چلتا ہے، فرما روائی ہے، بڑے جے جے کار نعرے ہیں، اور معزول قرار دیا، اور اس کو کہنے والے ڈیڈی کہنے والے جو ہے نا، اور اس کے ستیلے بیٹے ثابت ہوئے۔ ایسا کہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر بھی یہاں تک نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ سلوک کرنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوا؟ اب یہ اعمال ہیں کہ فطرت ہے، اس کو چھوڑو، کیا ہوا؟ اعمال کا نتیجہ ہے، یہ امبریلا ہی ہے۔ پر کوئی پرائم منسٹر یہ ویژلائز نہیں کر سکتا کہ اسے پھانسی دی جائے۔ اچھا برے کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن ہوا تو گویا کہ ویژلائزیشن جو ہے نا، یہ آپ کے سارے سرسری کی کہانیاں ہیں، اور فطرت کچھ اور ہی گل کھلاتی ہے۔ ہمارے کوئی انسان نہیں اندازہ کر سکتا، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، کوئی آدمی یہ نہیں ویژلائز کر سکتا کہ کیا ہونا ہے کل کو، کل آپ کون سا کسب کرو گے، ماذا تکسب غدا، کل آپ کون سا کام کرو گے، اور کون سی زمین میں آپ کو قرار آخر نصیب ہونا ہے، کس زمین میں۔ لوگوں نے ابھی ہاتھ سے قبریں بنائی ہیں، اپنے مطلب میں ہے کہ میں نے جہاں دفن ہونا ہے، دفن کہیں اور جا کے ہو گئے، تو کہ یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے وہ شخص بھی علاج کر سکتا ہے جس کی نگاہ کھلی ہو کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا دیکھ رہا ہوں، اقبال ایسے ہے نا، آپ جو کچھ دیکھتی ہے اللہ پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اگر تو اس نے اندازہ لگایا تو جھوٹ ہے، گناہ ہے، اگر اس کو دکھا دیا تو یہ اس کا حال ہے، مستقبل تو نہیں۔ اس میں گی کا لفظ جو ہے نا، یہ بھی حال ہے۔ صاحب نگاہ کا یہ کہنا ایسا ہو جائے گا تو سمجھو کہ یہ حال کی بات کر رہے ہیں۔ اور وہ بھی حال ہے، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اللہ کے نور کے سامنے جو ہے نا حال ماضی مستقبل نہیں ہے۔ یہ زمانے ویسے بھی سورج کے نیچے ہیں، اس سے پرے کہاں ہے؟ جہاں نہ سورج ہے نہ ڈوبنا ہے، اس نے زمانے کی بات کی، زمانے پہ مشرق مغرب کا نام ہے نا، آپ مشرق سے نکل جاؤ زمانہ کو نہیں ہے، مغرب سے دور ہو جاؤ زمانہ کو نہیں، سورج سے پرے تھوڑے چلے جاؤ زمانہ کو نہیں، ڈوبنا نکلنا نہیں ہے، سورج نیچے زمانہ کس بات کا؟ یہ آپ کے ہیں، جہاں پیمائش ہے وہاں زمانے ہیں، اور جہاں پیمائش، بلکہ پیمائش بھی کیا کرنا ہے، جہاں گھڑیاں ہیں وہاں زمانے ہیں، ساری گھڑیاں آپ اگر ختم کر دو زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پل گھڑیاں گنتی کے پیمانے، جب تک پیسے کی گنتی ہے غریب امیر ہے، گنتی نہیں ہے تو امیر غریب کو نہیں، یہاں سے مطلب واقعہ شروع ہو جاتا ہے گننے کا نام۔ چلو جی آؤ بولتے جاؤ غلام صاحب۔ جی کہا بھی جاتا ہے اور ہم مانتے بھی ہیں کہ ہر چیز قدرت کی طرف سے، ہر بری چیز یا اچھی چیز، بری وہ ہماری نظر میں ہے کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی تو اچھی ہوگی، لیکن ہم پھر اسے بدقسمتی کیوں کہتے ہیں؟ میں کہا دے یہی کہ اس نے ہم بدقسمتی کیسے کری ہے؟ دیکھو یہ پہلے بات ہوئی ہے، جس کو ہم عام طور پر بدقسمتی کہتے ہیں نا، عام طور پر ناکامی، کسی مہم میں ناکامی، پیسے کا کم ہونا، کسی زندگی کو موت کا ملنا، کچھ عزت سے بے عزتی کا سفر ہو جانا، اور کوئی نقصان ہو جانا، اس کو عام طور پر بدقسمتی کہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھو کہ دنیا کے اندر جو خوش قسمت ترین انسان ہیں پیغمبروں کی ذات کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے نا، سب سے زیادہ خوش قسمت وہی ہے، اور سب سے بڑے پیغمبر سب سے زیادہ خوش قسمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ دیکھو کہ جو واقعہ آپ کہہ رہے ہو کہ
کوئی مہم اگر ناکام بھی ہو گئی ہے، جنگ کوئی شکست کے قریب بھی ہو گئی ہے، تو پھر بھی یا قسمت ہی قسمت ہے۔ اللہ کے کام اگر ہو، یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے کام ہیں، تو قسمت والا یا خوش قسمت انسان یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، قسمت یا بدقسمتی کے نام نہیں دیتا۔ اس لیے تسلیم و رضا والے، آپ بیماری سے گزرے الحمدللہ کے ساتھ، موت سے گزرے بتسلیم و رضا۔ پیر، پیغمبر، ولی، درویش، مردان خدا، یہ آدمی کون کون؟ پیر، پیغمبر، ولی، درویش، مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا۔ یعنی کہ یہ ان کے ہاں جو ہے نا موت، یہ بھی موت کیا ہے؟ حق سے بندے کو ملانے کا سبب۔ موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب، وہاں موت جو ہے نا مثال ہے۔ تو گویا کہ سب سے بڑی جو جسے ہم قسمت یا بدقسمتی کہتے ہیں نا، وہ بھی خوش قسمتی ہے اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس کا عمل ہے۔ وہ اگر ستم کرے تو اور کرم کیا ہوتا ہے؟ اور بشرطے کہ وہ کرے، کہیں ایک بات شرط ہے، کہیں اپنی نااہلی کو تقدیر نہ کہہ لینا۔ نااہلی جو ہے نا یہ آپ کی اپنی ہے، نااہلی تدبیر کو تقدیر نہ کہنا۔ تقدیر اگر پیور تقدیر ہے تو وہ صحیح ہے، جیسے بھی ہے صحیح ہے۔ اگر نااہلی تدبیر ہے تو پھر یہ تمہاری اپنی ہے۔ اس لیے کہ اپنی تصنیف کو یہ نہ کہہ دینا کہ یہ ہمارے الہی تھا۔ غلطی آپ سمجھتے ہو، شعور آپ کو پتہ ہے، غلطی کو غلطی کہو اور باقی جو رضا الہی ہے اس کے اوپر راضی رہو۔ بدقسمتی نہیں ہے کوئی۔ خوش قسمت انسان، پہلے میں نے بتایا، جس آدمی کو خوش قسمتی کی منزل ملی ہو اس کا سارا صبر خوش قسمتی کہلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی کوئی آدمی بہت بڑا لیڈر، گریٹ لیڈر، دنیا کے عظیم لیڈر، کہتے ہیں کہ جیل سے بھی گزرے ہیں، لیگل لیڈر، تو جیل سے بھی گزر جائے نا، قید سے بھی گزر جاتا ہے لیڈر، بہرحال لیڈر، اگر انجام اچھا ہے تو گویا کہ اچھا انجام ہو تو برا ماضی بھی اچھا ہی بعد میں گنا جاتا ہے۔ وہ جو سزا کے طور پر تھا نا جیل، اب کیا کہتے ہیں؟ وہ بیچاروں نے جیل کی صورت کی، قوم کے درد میں، قوم کے غم میں، یہ واز اے گریٹ مین، بہت عظیم آدمی نکلا۔ تو کئی لوگ جلا وطن ہوئے اور تھے وہ عظیم آدمی۔ اگر انجام آپ کا اچھا ہے تو زندگی ساری اچھی گنی جائے گی۔ جس آدمی کا انجام برا ہے اور کہیں گے زندگی ساری بری، اس کی عبادت بھی ختم ہو جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ زندگی میں ہم حال یا حالات کے مطابق جج کرتے ہیں، اصل میں ججمنٹ موت پر ہونی چاہیے، کسی انسان کی اچھائی یا برائی کی۔ کہتے ابھی تو زندہ ہے نا، تو کیا بول گیا ہے ابھی زندہ ہے، دیکھتے ہیں تو اچھا وہ جس کی آخر اچھی۔ اس کو میاں محمد صاحب نے کہا ہے بریا اس طرح جانی ہے جس طرح توڑ چڑھے۔ اگر آخری منزل نہیں ہے تو پھر جو پڑھنا ہے نہ پڑھنا سب برابر ہے۔ خیریت سے سفر پورا ہونا چاہیے۔ ایک آدمی دوست کی تلاش میں سرگرداں ہے، روز ہی بھول جاتا ہے راستہ، دوست کا کیا کرتا ہے؟ راستہ بھول جاتا ہے، روز ہی گم ہو جاتا ہے، کبھی دوست گم ہو جاتا ہے، کبھی وہ گم ہو جاتا ہے، تو آوارہ ہو گیا نا بیچارہ، دوست کے گھر نہیں جانتا۔ اگر اس کو زندگی میں آخر دم دوست مل گیا تو وہ کہتا ہے کیا کیا رونقیں لگائی ہیں ہم نے، ٹھیک ہے تیری یاد میں پھرتے رہے، پتہ نہیں کہاں پھرتے رہے، وہ سارا سفر جو ہے نا دوست کی یاد کا سفر جو ہے گنا جائے گا۔ حالانکہ ملاقات کا سفر کب ہے؟ آخری دم۔ اگر آخر اچھی ہے تو پھر سارا سفر بھی اچھا گنا ہے۔